بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس نشست میں ہم مکالمہ بین المذاہب، اس کا مقصد، اس کی اہمیت، طریقہ کار اور حدود و شرائط اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کیا ہیں کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ مکالمہ بین المذاہب کا مفہوم کیا ہے اور اس سے مراد کیا لی جاتی ہے۔ تو مکالمہ بین المذاہب کا مطلب یہ ہے کہ مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان گفتگو اور مکالمہ یعنی بات چیت، اور یہ جو ہے یہ پرامن بقائے باہمی کے لیے ہے، اور اس کا مقصد جیو اور جینے دو کا فارمولہ ہے۔ باہمی بات چیت، پرامن بقائے باہمی، یعنی امن کے ساتھ ہم اکٹھے مختلف مذاہب کے لوگ کیسے رہ سکتے ہیں، یہ اصل میں بین المذاہب مکالمہ یا انٹرفیتھ ڈائیلاگ کہلاتا ہے۔ مکالمہ بین المذاہب کے مقاصد کیا ہیں، انٹرفیتھ ڈائیلاگ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ انسان قابل نفرت نہیں بلکہ قابل رحم ہے۔ دوسری اہم بات کہ مذہبی اختلافات، نفرتوں اور فسادات پر قابو پانے کے لیے یہ ضروری ہے، یہ مغربی فلاسفہ نے اس حوالے سے بات کی ہے۔ تیسری اہم بات جو مکالمہ بین المذاہب کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اتحاد، محبت اور باہمی تعاون کے ذریعے تمام انسانوں کے لیے امن اور ترقی کو ممکن بنانا۔ یہ چند وہ بنیادی مقاصد ہیں جو مکالمہ بین المذاہب سے ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا ذہن میں ہوتے ہیں۔ مکالمہ بین المذاہب کی ضرورت و اہمیت کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَن لَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم اس بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کے سوا رب نہیں بنائے گا، اللہ کے سوا، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو رب نہیں بنائیں گے۔ پھر اگر وہ روگردانی کریں تو کہہ دو کہ گواہ ہو جاؤ کہ ہم تو اللہ کے تابع فرما مسلمان ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ میں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہ اس بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ تو مکالمہ بین المذاہب کا ایک بنیادی اصول، اس کی ضرورت و اہمیت قرآن پاک نے واضح کر دی کہ کسی ایک بات پر یکجا ہونا وہ ہوا جا سکتا ہے، جیسے اس آیہ کریمہ میں ہمارے سامنے ہے۔ آج کے دور میں جب دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے اور مسلمان یا باقی مذاہب کے لوگ پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں جہاں پہ دوسرے مذہب والے نہ رہتے ہوں، تو آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ انٹرفیتھ ڈائیلاگ کو پروموٹ کیا جائے۔ 1976 میں امریکہ کی یونیورسٹی میں ایک پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا گیا جس کا عنوان تھا فاؤنڈیشن فار ڈائیلاگ بٹوین جوڈائزم، کرسچینٹی اینڈ اسلام۔ فاضل مقالہ نگار نے اس میں یہ کوشش کی تھی کہ جوڈائزم یعنی یہودیت، کرسچینٹی اور اسلام، یہودیت اور مسیحیت، یہ تینوں مذاہب کے لوگوں کو ایک جگہ پہ بیٹھنا ہوگا اور ان بنیادوں کو تلاش کرنا ہوگا جن کی بنیاد پہ یہ ڈائیلاگ کو آگے بڑھا سکتے ہیں اور دنیا کے امن کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ اب اس کی ضرورت و اہمیت دعوتی نقطۂ نظر سے بھی بہت زیادہ ہے۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ اسلام ایک دعوتی
مذہب ہے اور دین ہے۔ اسلام اپنے پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے، اور اسلام کی تعلیمات میں دعوت کو دوسروں تک پہنچانا یہ اب انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اسلام لوگوں کو اپنا دشمن نہیں بنانا چاہتا بلکہ حنیف بنانا چاہتا ہے، اور یہ اسلام کا دعویٰ پیار، محبت، حکمت اور عمدہ نصیحت کے ذریعے سے ہی ممکن ہے، اور اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم پیار، محبت، الفت کے ساتھ اس پیغام کو عام کریں۔ آج جب اقوام و ملل کو قریب آنے دیا جائے اور غلط فہمیاں دور کی جائیں تو ان سب مذاہب کو اور خاص کر کے سامی ادیان کو کلمہ سوا پر اکٹھا کیا جا سکتا ہے کہ جو مشترکات ہیں ان پر اکٹھا ہوا جائے۔ اور دوسرا مکالمہ بین المذاہب کا ایک بنیادی مقصد اور اس کی اہمیت یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کیا جائے۔ بھلے آپ کی رائے مختلف ہے لیکن دوسرے کے ویو پوائنٹ کو سمجھنا اور اس کی انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنا یہ بڑا اہم ہے۔ اس کے بہت زیادہ فائدے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک اور جو اہمیت کا پہلو ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس وقت ہتھیاروں کا پھیلاؤ بڑھتا جا رہا ہے اور پوری دنیا کے مختلف ممالک کے پاس بڑے مہلک ہتھیار موجود ہیں۔ اس صورت میں بھی انسانیت کے بچاؤ کے لیے ڈائلاگ، بات چیت، ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنا، ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھنا، اس چیز کی اہمیت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اگر ہم مل جل کے بیٹھ کے بات چیت نہیں کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ جنگ کی صورت میں نکلے گا، اور وہ جنگ پوری انسانیت کو تباہ کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ آج اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم امن کے قیام کو یقینی بنائیں، اور بطور مسلمان ہمیں تو قرآن مجید کی یہی تعلیم دی گئی ہے کہ اگر تمہارا دشمن مصالحت کی طرف آ جائے، یعنی امن کی طرف آنا چاہے، تو تم بھی امن کی طرف پیش قدمی کرو۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے سورہ الانفال اس کی آیت نمبر 61 میں، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ارشاد ہے کہ اگر وہ کفار صلح کے لیے آ جائیں تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہو جائیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، بے شک وہی خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ تو اگر دشمن مخالف صلح کی طرف آمادہ ہو تو مسلمانوں کو صلح کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے قرآن مجید کے اس فرمان سے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو آپ نے بے شمار معاہدات فرمائے جن سب کا مقصد امن کا قیام تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے امن کے قیام کے لیے مختلف معاہدات کرنا یہ آج وقت کی بھی ضرورت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بھی ہمیں اس حوالے سے۔ صلح حدیبیہ وہ اسی طرح کا ایک معاہدہ تھا، امن کے قیام کے لیے معاہدہ تھا، اس سے آج ہم رہنمائی لے سکتے ہیں۔ فتح مکہ، جب حضور علیہ السلام مکہ کو فتح کر کے مکہ شہر میں داخل ہوتے ہیں تو صحابہ کرام بڑے جوش میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج بدلے کا دن ہے، آج ہم گن گن کے بدلا لیں گے۔ حضور علیہ السلام صحابہ سے مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نہیں، آج بدلے کا نہیں، آج معافی کا دن ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہے، جو حکیم بن حزام کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہے، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے امان ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے امان ہے۔ حضور علیہ السلام کی یہ ساری کوشش امن کے قیام کے لیے تھی۔ یہ وہی مکہ کے لوگ تھے جنہوں نے حضور علیہ السلام پر اور مسلمانوں پر جینا دوبھر کر دیا تھا۔ شیب ابی طالب میں 3 سال تک حضور علیہ السلام صحابہ کے ساتھ وہ قید رہے، مسلمانوں کو ہجرت کرنا پڑی،
طرح طرح کے مصائب کا سامنا کرنا پڑا، مگر جب امن کے قیام کی باری آئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ یہ سبق بھی ہمیں اس سے ملتا ہے۔ اگلی عام بات کہ آج سائنس کا دور ہے، سائنس اور جدید علوم سے استفادہ کے حوالے سے بھی مکالمہ بین المذاہب کی بڑی اہمیت ہے اور مکالمہ کرنا چاہیے، کیونکہ اب ملک تنہائی میں نہیں رہ سکتے، بلکہ ایک دوسرے سے استفادہ کو یقینی بنانا، ایک دوسرے کی ایکسپرٹیز اور اسپیشلٹیز سے فائدہ اٹھائے بغیر ہم امن اور خوشحالی کے ساتھ نہیں رہ سکتے، کیونکہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے۔ اور اس حوالے سے ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی میں معلومات کا ایکسچینج کرنا یہ بڑا ضروری ہے۔ اگر بات چیت، ڈائیلاگ اس کو ہم یقینی نہیں بنائیں گے تو پھر ہم سائنس کی ترقی میں بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ آج کا دور تحقیق اور مہارت کا دور ہے۔ اقوام و ملل سے علمی میدان میں استفادہ ناگزیر ہو چکا ہے، اس لیے ہمیں ان سے استفادہ کرنا ہے، اور جو اقوام سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے ہیں ان کے عقیدہ و مذہب سے قطع نظر ان کے علوم سے استفادہ کرنا چاہیے۔ یہ تبھی ممکن ہے جب ہم ڈائیلاگ کی فضا قائم کریں۔ ہمیں بھی اسلام اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی کو آگے پہنچانا ہے اور مکالمہ کو فروغ دینا ہوگا، کیونکہ اسی کے نتیجے میں ہم بہتر نتائج کے ساتھ بہتر انداز میں دین اسلام کا پیغام بھی پہنچا سکتے ہیں اور دوسروں سے استفادہ کر کے اپنی صلاحیتوں کو، اپنے ملک کو، اپنے ملک کی عوام کو، لوگوں کی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ انٹرفیتھ ڈائیلاگ کی ایک پولیٹیکل سگنیفیکنس بھی ہے۔ وہ سیاسی اہمیت کیا ہے؟ مثلاً مختلف اقوام اور ملتیں وہ مشترکہ مفادات کی بنیاد پر ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور تعاون و اشتراک کے معاہدات کرتے ہیں۔ اس لیے پولیٹیکلی بھی ہمیں ایسے معاہدات کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے ملک کے مفاد کے لیے، اپنے ملک کے عوام کے مفاد کے لیے ہمیں ایسے کانٹریکٹس کرنے ہوں گے، بات چیت کرنی ہوگی، جس کے نتیجے میں ہمارے ملک کو فائدہ ہو، ہماری عوام کو فائدہ ہو، ہمارے لوگوں کو فائدہ ہو۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے میں نے جیسے پہلے عرض کیا، رہنمائی ہمارے لیے موجود ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف سربراہان کو تعاون اور صلح اور کے لیے دعوتی خطوط لکھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور متعدد معاہدات کیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیے گئے معاہدات وہ سیاسی بھی تھے، وہ معاہدات تجارتی بھی تھے، وہ قومی اور بین الاقوامی نوعیت کے بھی تھے۔ تو حضور علیہ السلام کی سیرت سے سبق لیتے ہوئے ہمیں اس طرح کے سیاسی، تجارتی معاہدات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ترقی کر سکیں اور آگے بڑھ سکیں۔ انٹرفیتھ ڈائیلاگ کی ایک اکنامک سگنیفیکنس بھی ہے، اقتصادی اور تجارتی اہمیت بھی ہے اس کی۔ غیر مسلموں سے لین دین اور تجارتی تعلقات کی سیرت میں بے شمار مثالیں موجود ہیں، وقت نہیں کہ میں ان سب کی تفصیلات کی طرف جاؤں۔ انٹرفیتھ ڈائیلاگ کی ایک سوشو کلچرل سگنیفیکنس بھی ہے، یعنی معاشرتی اور تہذیبی اہمیت بھی ہے اس کی۔ آج انسانوں کو ایک دوسرے کا تعاون درکار ہے معاشرت و تہذیب کے لیے، اور سماجی تعلقات ان کو بالا تر رکھتے ہوئے اسلام نے کچھ فرامین ایسے ہیں جو ہمیں باقی اقوام کے حوالے سے بھی ملتے ہیں۔ مثلاً اسلام نے اہل کتاب کا ذبیحہ کھانے کی ہمیں اجازت دی ہے، کتابیہ عورت سے نکاح کی اجازت ہے، یعنی یہودی یا عیسائی عورت ہے تو اس کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ غیر مسلموں کو مسلم عبادت گاہوں سے بھی اسلام نہیں روکتا۔ اس کی مثال مسجد نبوی کی ہے کہ جب کچھ کرسچنز
آئے مہمان کے طور پہ تو حضور علیہ السلام نے انہیں مسجد نبوی میں ٹھہرایا، اور جب ان کی عبادت کا وقت آیا تو ان کو اجازت دی کہ وہ اپنے مذہب اور عقیدے کے مطابق وہاں پہ عبادت کر سکیں۔ تو یہ بھی ایک ٹالرنس، ریلیجس ٹالرنس کی ایک ایگزامپل ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے۔ دیگر مذاہب کی عبادتوں کا احترام کرنا مذہب ہمیں سکھاتا ہے۔ بیماری میں عیادت کی تلقین کرتا ہے اسلام پڑوسی غیر مسلم بھی اگر ہے تو اس کے حقوق ادا کرنے کی ہمیں احکامات دیے گئے ہیں۔ پھر معاشرتی تقاضوں کے تحت سلام کرنے اور جواب دینے کی اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے۔ تحفے تحائف کا تبادلہ نان مسلمز کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، اس کی بھی اجازت ہمیں اسلام نے دی ہے۔ جب ہم انڈو پاکستان یا سب کانٹیننٹ کی بر صغیر کی بات کرتے ہیں، انڈیا پاکستان کی، تو یہاں پہ بھی ایک بڑی اس کی سگنیفیکنس ہے۔ ماضی کے حوالے سے دیکھا جائے اور آج بھی ضرورت ہے کہ پاکستان اور انڈیا آپس میں بات چیت اور ٹیبل پہ آئیں تاکہ دونوں ممالک کی اقوام فائدہ اٹھائے اور لڑائی کا کلچر ختم ہو اور عوام اور انسانیت ایک دوسرے کے قریب آئیں اور مسائل کو امن آشتی کے ساتھ حل کیا جائے۔ جنگ مسائل کا حل نہیں ہوا کرتی۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیں ٹیبل ٹاک کرنا ہوگی اور ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھ کر کوئی وائبل سلوشن نکالنا ہوگا تاکہ دونوں طرف رہنے والے مسلمان یا ہندو یا مختلف مذاہب کے لوگ وہ سکھ کا سانس لے سکیں۔ یہاں پہ دیکھیے، جب ہم بر صغیر پاک و ہند کی بات کرتے ہیں تو بر صغیر پاک و ہند میں مختلف نظریات کے، میں تاریخی حوالے سے بات کر رہا ہوں، مختلف نظریات کے لوگ یہاں پہ تھے، مسلمانوں کی حکومت تھی اور مختلف افکار اور مذاہب کے لوگ یہاں پہ موجود تھے، مگر مسلمانوں نے 712 عیسوی میں جب یہاں پہ آئے تو شدید قسم کا مذہبی تعصب اور تنگ نظری تھی۔ مسلمانوں نے آ کے اس کو کم کرنے میں ایک بڑا بنیادی کردار ادا کیا۔ چھوت چھات عروج پر تھی جب مسلمان 712 عیسوی میں یہاں پہ آتے ہیں۔ مسلمانوں نے بر صغیر میں مذہبی ہم آہنگی کے لیے کئی اقدامات اٹھائے۔ میں مسلمانوں کی جب بات کرتا ہوں تو اس میں مسلم حکومت کی بات بھی ہے کہ اس حوالے سے، مذہبی ہم آہنگی کے حوالے سے، انٹرفیتھ ہارمنی کے حوالے سے مسلمانوں نے کئی سٹیپس اٹھائے۔ مثلا ریلیجس ٹالرنس کو فروغ دیا، مذہبی رواداری کو فروغ دیا، برداشت کے کلچر کو پیدا کیا، باہمی احترام کی فضا قائم کی مسلمانوں نے، اور مکالمہ بین المذاہب کی بنیاد بر صغیر میں ڈالنے میں مسلمانوں کا ایک بڑا بنیادی کردار ہے۔ معزز حاضرین و سامعین، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ انٹرفیتھ ڈائیلاگ کیسے قائم کیا جائے اور یہ کیسے ممکن ہے، اس کی میتھڈولوجی اور طریقہ کار کیا ہو۔ اس حوالے سے میں چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں، چند اصول آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ جب آپ انٹرفیتھ ڈائیلاگ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر جس کے ساتھ آپ نے ڈائیلاگ کرنا ہے اس مذہب کے لوگوں کی زبان سے واقفیت ضروری ہے، یعنی مخاطب جو آپ کا ہے ان کے زبان کو جانے بغیر آپ انٹرفیتھ ڈائیلاگ کو زیادہ ایفیکٹو اور مؤثر نہیں بنا سکتے۔ حضور علیہ السلام نے خود مختلف صحابہ کرام علیہم الرضوان کو دوسری قوموں کی زبانیں سیکھنے کا حکم دیا۔ حضرت زید بن ثابت کو سریانی زبان سیکھنے کا آپ نے حکم دیا، اور ایک عورت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت لے کر آئی کہ شوہر نے طلاق دے دی ہے اور وہ بیٹا چھیننا چاہتا ہے۔ ساری گفتگو اس عورت نے فارسی زبان میں کی، اور یہ سنن ابی داؤد میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے نہ صرف اس کی بات کو سمجھا بلکہ جواب بھی دیا۔
تو مختلف لینگویجز کا سیکھنا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ڈائلاگ کرتے ہوئے ہماری وہ صلاحیت ہمارے اندر موجود ہو کہ ہم جن کے ساتھ ڈائلاگ کر رہے ہیں ان کی زبان کو بھی سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے۔ اگر ہم زبان میں کمزور ہوں گے تو مؤثر طریقے سے نہ اپنے فریق کی، ہمارا جو فریق ہے اس کی بات کو ہم سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی مؤثر انداز میں اپنا پیغام ان تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ بڑا اہم ہے کہ ہم لینگویجز کو سیکھیں اور اپنے اندر ایکسپرٹیز پیدا کریں تاکہ جو ڈائلاگ ہے، جو بات چیت ہے، اس کو زیادہ مفید بنایا جا سکے۔ مکالمہ جو ہے، ڈائلاگ جو ہے، یہ پیس کے قیام کے لیے بڑا ضروری ہے۔ صلح حدیبیہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ 6 ہجری کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ پر امن کو ترجیح دی، آگے نہیں گئے حج اور عمرہ کرنے کے لیے بلکہ واپس مڑ آئے۔ صحابہ کرام کے دل بڑے غمزدہ بھی ہوئے، وہ پریشان بھی ہوئے، مگر آپ نے جنگ پر امن کو ترجیح دی۔ اور آج بھی ڈائلاگ کا ایک سب سے بڑا ذریعہ اور وجہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم جنگوں کو روک سکیں، کیونکہ جنگ شروع ہوگی تو پھر اس کا نتیجہ بھیانک ہوگا۔ تو ڈائلاگ بات چیت کے ذریعے سے ہم بہت سارے مسائل کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اور اہل علم کے درمیان مکالمہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم دوسرے کی بات چیت کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھیں گے یا ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہوگی تو وہ ڈائلاگ اتنا زیادہ مفید ثابت نہیں ہوگا۔ ڈائلاگ وہ لوگ کریں جو اہل علم و دانش ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل علم و دانش کو آپس میں ڈائلاگ کرنا چاہیے، جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت اور دین کا فہم بھی عطا کیا ہو اور کنٹمپریری نالج اور جو مضامین ہیں ان سے بھی وہ آگاہی رکھتے ہوں، اور حالات حاضرہ، انٹرنیشنل ریلیشنز اور جو مختلف دنیا میں سیاست چل رہی ہے اس سے آگاہی بھی ضروری ہے تاکہ ڈائلاگ کو زیادہ مفید بنایا جا سکے۔ یہ ڈائلاگ جو ہے یہ حکمرانوں اور سیاستدانوں کی سطح پر بھی ہونا چاہیے اور اہل علم کی سطح پر بھی ہونا چاہیے تاکہ مختلف مذاہب کے لوگ وہ آپس میں اپنی انڈرسٹینڈنگ کو اور انٹرفیتھ ہارمنی کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ ڈائلاگ کا عام طور پہ جو دیکھا گیا ہے اور جو موجودہ انیشیٹو ہے انٹرفیتھ ڈائلاگ کا، وہ ویسٹ کی طرف سے ہے اور ان کا ایک گیون ایجنڈا ہوتا ہے، اور اس گیون ایجنڈے میں وہ اپنی مرضی کے موضوعات اس کے اندر زیر بحث لائے جائیں۔ ڈائلاگ یک طرفہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ مشاورت سے اس کے موضوعات کا انتخاب کیا جائے، اور اس مکالمے سے پہلے ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کرنا بڑا ضروری ہے۔ دیکھیں، ڈائلاگ کو یا بات چیت کو ہم اس وقت تک ایفیکٹو نہیں بنا سکتے جب تک ہم ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم نہ کریں۔ تو ڈائلاگ ہمیں ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ آپ پہلے تو ایک دوسرے کا وجود تسلیم کریں، پھر بات چیت شروع ہوگی۔ یہ بڑی اہم بات ہے اس کے اندر۔ اگلی بات یہ ہے کہ جب ڈائلاگ کی فضا قائم ہوگی تو مخاطب جو ہمارا ہے اس کے تحفظات کی رعایت کرنا بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ مثلاً مغرب کی اکثریت مسیحیت کی بنیادی تعلیمات سے دستبردار ہو چکی ہے، یعنی پریکٹیکلی وہ کرسچنز نہیں رہے، تو آپ نے ڈائلاگ کرنا ہے تو یہ پہلو بھی ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے۔ اگلی بات یہ ہے کہ مغرب کی نفسیات کے مطابق ہمیں سب سے پہلے اسلامی تعلیمات کے عقلی جواز پر بات کرنا ہوگی، یعنی اسلامی تعلیمات کے حوالے سے اگر زیر بحث بات آتی ہے تو آپ قرآن و سنت کے دلائل دیں گے تو اتنی بات ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی، تو عقلی بنیادوں پر دوسرے کو قائل کرنا ہوگا، اسلام کی حقانیت بتانا ہوگی۔ یہ وقت کی ضرورت ہے۔ مغرب کے موجودہ سماجی علوم کے ساتھ تقابلی مطالعہ کے بعد اسلامی احکام کی افادیت پر دلائل ہمیں پیش کرنا ہوں گے اور اسلامی تعلیمات کی سماجی اور معاشرتی اہمیت کو واضح کرنا ہوگا، تبھی جا کے ہماری بات ایفیکٹو ہو سکتی ہے۔ انسانی حقوق کے حوالے سے اسلام کے بارے میں مغرب کے جو تحفظات ہیں ان کو بھی دور کرنا ہوگا۔
وہ بہت سارے تحفظات ہیں، ان کو دور کرنا ہوگا، بہت زیادہ پروپیگنڈا ہے۔ جب صحیح صورتحال واضح ہوگی تو پھر بات چیت کو زیادہ مفید بنایا جا سکتا ہے۔ بین الاقوامی قانون اور رسم و رواج کا لحاظ بھی کرنا ہوگا، یہ ڈائیلاگ کے لیے ضروری ہے۔ مذہبی رواداری کی مثال سیرت طیبہ کی روشنی میں ہمیں ہر وقت پیش نظر رکھنا ہوگی۔ مسیلمہ کذاب کے سفیر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکالمہ کرنے آتے ہیں، بات چیت کرنے آتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی تلخ کلامی ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سفیروں کا قتل جائز ہوتا تو میں تمہیں قتل کروا دیتا، لیکن آپ نے وہ جو اس وقت بھی سفیروں کا قتل کرنا یہ مناسب نہیں سمجھا جاتا تھا، تو حضور علیہ السلام نے اس چیز کی پاسداری کی۔ ہمیں بھی پاسداری کرنا ہوگی اور ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ اب دیکھیے کہ ڈائیلاگ میں معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور احساس کمتری بھی انسان کو نہیں ہونا چاہیے۔ ان رویوں سے معذرت خواہانہ رویہ اور احساس کمتری والا رویہ جو ہے، اس سے باہر آ کے ڈائیلاگ کرنا ہوگا۔ ہمیں کسی خاص ذہنی مرعوبیت کے بغیر پورے اعتماد کے ساتھ مغرب کو قائل کرنا ہوگا کہ اسلام ہی مغرب کی تہذیب کو ہر قسم کے نقائص سے پاک کر کے زندہ جاوید کر سکتا ہے۔ یہ وہ ڈائیلاگ کا طریقہ کار ہے جس کو اپنا کر ہم انٹرفیتھ ڈائیلاگ کو مفید اور مؤثر بنا سکتے ہیں۔ معزز و محترم حاضرین، اب اس پہلو کے حوالے سے جاننا بھی ضروری ہے کہ انٹرفیتھ ڈائیلاگ کی حدود و شرائط کیا ہیں جو ہمیں قرآن و سنت سے اور اسلامی تاریخ سے اور اسلامی تعلیمات سے ملتی ہیں۔ اس حوالے سے ذرا ہم اختصار سے بات کر لیتے ہیں۔ اسلام میں مکالمہ، روابط اور تعلقات کے حوالے سے حدود اور شرائط متعین ہیں۔ مثلا آپ فریق مخالف سے بات کر رہے ہیں تو اس کو اپنا رازدار نہیں بنا سکتے۔ رازدار بنانے کی، اپنے سیکریٹس ڈسکلوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 118 میں ارشاد فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ اے ایمان والو، تم غیروں کو رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری نسبت فتنہ انگیزی میں کبھی کمی نہیں کریں گے۔ وہ تمہیں سخت تکلیف پہنچنے کی خواہش رکھتے ہیں، بغض تو ان کی زبانوں سے خود ظاہر ہو چکا ہے، اور جو عداوت ان کے سینوں نے چھپا رکھی ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہم نے تمہارے لیے نشانیاں واضح کر دی ہیں اگر تمہیں عقل ہو۔ تو یہ قرآن پاک کا فرمان ہمیں اس چیز کا بتا رہا ہے کہ انٹرفیتھ کی جو نشستیں ہوں وہاں بھی قومی سیکریٹس اور وہ چیزیں جو ڈسکلوز نہیں کرنی چاہیے، ہمارا دشمن، ہمارا فریق مخالف بعض اوقات اس کو ہمارے ہی خلاف استعمال کرتا ہے۔ تو یہ حدود و شرائط میں پہلی بنیادی چیز ہے کہ اپنے نیشنل سیکریٹس اور اپنے راز دوسروں تک نہ پہنچنے دیے جائیں۔ مکالمہ کے عمل میں اس حد تک آگے نہ چلا جائے کہ اپنے معاشرتی و سیاسی اور ملکی رازوں سے دوسروں کو آگاہ کرتا پھرے۔ یعنی جو نیشنل سیکریٹس ہوتے ہیں وہ دوسروں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ معاشرتی اور پولیٹیکل سیکریٹس جو ہیں ان کو بھی بتا کر اپنے آپ کو جگ ہنسائی کے لیے نہیں پیش کرنا چاہیے۔ یہ بات ہمارے سامنے ہر وقت رکھنی چاہیے۔ ایک اور اہم بات جو حدود و شرائط کے اندر آتی ہے کہ روابط کی کچھ جائز شرعی حدود ہیں کہ ہم کس حد تک ان کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں، اور وہ شرعی حد یہ ہے کہ جو لوگ اسلام اور مسلمانوں سے برسر جنگ ہوں اور ان کے اموال اور جانوں کو نقصان پہنچا رہے ہوں، اسلام ان سے کسی قسم کی دوستی کی اجازت نہیں دیتا۔ یعنی جو مسلمانوں سے جنگ کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ بات چیت کس بات کی، وہ تو نقصان پہنچا رہے ہیں۔
تو ڈائلاگ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو امن کے ساتھ، یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ مذاہب کی بجائے مصالحت کا رویہ یعنی مداہنت کا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے اندر مصلحت کو ہمیں پیش نظر رکھنا ہوگا اور اچھے انداز میں ان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے، جسے قرآن نے کہا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور دوسرے مقام پہ فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے مومنو اہل کتاب سے نہ جھگڑا کرو مگر ایسے طریقے سے جو بہتر ہو۔ اور دوسرے مقام پہ میں نے عرض کیا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور ان سے بحث بھی ایسے انداز سے کیجئے جو نہایت حسین ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ انٹرفیتھ ڈائلاگ میں انوالو لوگ اپنے آپ کو پالش کریں، اپنی گرومنگ کریں، اپنے نالج کو بہتر بنائیں، انداز گفتگو سیکھیں، سلیقے کے ساتھ گفتگو کیسے کی جا سکتی ہے، ایفیکٹو انداز میں اپنی بات دوسروں تک پہنچائی کیسے جا سکتی ہے، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اب دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام لیوا جو ہیں یعنی مسیحی، ان کے ساتھ برتاؤ کے حوالے سے بھی قرآن مجید نے ہماری رہنمائی کی ہے اور بتایا ہے کہ مسیحیوں کا بغض کم ہے یہودیوں کی نسبت۔ قرآن مجید سورہ المائدہ آیت نمبر 82 میں اللہ رب العزت نے فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ ارشاد ہوتا ہے کہ آپ یقیناً ایمان والوں کے حق میں بلحاظ عداوت سب لوگوں سے زیادہ سخت یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے، یعنی مسلمانوں کے ساتھ عداوت یہودیوں اور مشرکوں کی زیادہ ہوگی، اور آپ یقیناً ایمان والوں کے حق میں بلحاظ محبت سب سے قریب تر ان لوگوں کو پائیں گے جو کہتے ہیں بے شک ہم نصارہ ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان میں علماء شریعت بھی ہیں اور عبادت گزار گوشہ نشین بھی، اور نیز وہ تکبر نہیں کرتے۔ تو قرآن پاک نے بتا دیا کہ مشرک ہوں یا یہودی ہوں، ان کے اندر نفرت، بائسنس اور پریجوڈسز زیادہ ہوں گے، تو کرسچنز کے ساتھ ڈائلاگ ان کی نسبت ذرا بہتر انداز میں آپ کر سکتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا حکم بھی ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ معزز حاضرین و سامعین، آخر میں خلاصہ کلام کیا ہے پورا حدود و شرائط کا، کہ مکالمہ بین المذاہب کی حدود و شرائط کیا ہیں؟ کہ دنیا میں مذاہب لوگوں کو جوڑنے اور ملانے آئے ہیں، ان میں تفریق پیدا کرنے نہیں آئے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تفریق ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی نبی ان کی طرف مبعوث کیا گیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے اوصاف یکساں تھے اور انہوں نے انسانیت کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا۔ دوسری اہم بات جو پیش نظر رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے مسائل ہیں، عقائد و مسائل مشترکہ، جیسے توحید، آخرت، احترام انسانیت، خدمت خلق، قیدیوں سے حسن سلوک، انصاف کا حصول سب کے لیے، سود کی ممانعت، منشیات اور دہشت گردی کا خاتمہ، اس حوالے سے مشترکہ سیمینار منعقد کرنے کی ضرورت ہے، اور ان چیزوں کو پروموٹ کر کے ہم چیزوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ان بنیادی تعلیمات کو اگر ہم پیش نظر رکھیں تو بہت حد تک بہتری آ سکتی ہے۔ میں یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ انٹرفیتھ ڈائلاگ میں جو مختلف مذاہب کی معزز شخصیات ہیں ان پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، اور جو متفقہ عقیدے ہیں جو ان کے اوپر بھی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ مثلاً یعنی کوئی اس پہ بات کرے کہ خدا ایک ہے یا دو، اس پہ ڈائلاگ نہیں ہو سکتا۔ کوئی کہے کہ آئیں ہمارے ساتھ ڈائلاگ کریں کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں یا نہیں، اس پہ ہم ڈائلاگ نہیں کریں گے۔ دیز آر دا اسٹیبلشڈ تھنگس، مسلمات ہیں دین کی، کہ ختم نبوت، حضور علیہ السلام پر نبوت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی
ذات میں اپنی صفات میں یکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ ڈائلاگ نہیں ہو سکتا، خلفائے راشدین اور انبیاء کرام کی عصمت اور عظمت پہ بات چیت نہیں ہو سکتی۔ ان چیزوں کے حوالے سے ہمارا بڑا کلیئر موقف ہونا چاہیے، اور یہ وہ حدود ہیں جن کو پیش نظر رکھ کے ہم ڈائلاگ کریں گے تو اس کا انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ والسلام علیکم۔